اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوح مزار مرزا مبارک احمد از امت الباری ناصر امریکہ. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل سوموار 16 اکتوبر 2023. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ اشعار اپنے بیٹے کی قبر کے کتبے پر لکھنے کے لیے کہے. یہ در سمین میں 37ویں نظم ہے. اس کے 3 اشعار ہیں. اس نظم پر ایک نوٹ ہے. نوٹ: میں جو غلام احمد نام خدا کا مسیح ہوں، مبارک احمد جس کا اوپر ذکر ہے میرا لڑکا تھا. وہ بتاریخ 7 شعبان 1325 مطابق 16 ستمبر 1907 بروز دوشنبے بوقت نماز صبح وفات پا کر الہامی پیشگوئی کے موافق اپنے خدا کو جا ملا. کیونکہ خدا نے میری زبان پر اس کی نسبت فرمایا تھا کہ وہ خدا کے ہاتھ سے دنیا میں آیا اور چھوٹی عمر میں ہی خدا کی طرف واپس جائے گا. نمبر 1. جگر کا ٹکڑا مبارک احمد جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزین بنا کر. پاک خو، پاکیزہ عادت والا، پائس ورچوس، حزین غمگین. ہمارے جگر کا ٹکڑا، بہت پیارا بیٹا جو بے حد حسین اور پاکیزہ عادتوں کا مالک تھا، ہمیں غمگین چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چوتھے بیٹے حضرت مرزا مبارک احمد 26 جون 1899 میں پیدا ہوئے تھے. آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ یہ لڑکا آسمان سے آتا ہے اور آسمان کی طرف ہی اٹھ جائے گا. آپ نے اس الہام کی یہ تعبیر فرمائی کہ یا تو یہ لڑکا خاص طور پر نیک اور پاک باز اور روحانی امور میں ترقی کرنے والا ہوگا، اور یا بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا. یہ الہام اس طرح پورا ہوا کہ یہ بچہ آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گیا. آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. مبارک احمد سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے نسبتاً زیادہ لاڈلے تھے. نمبر 2. کہا کہ آئی ہے نیند مجھ کو، یہی تھا آخر کا قول، لیکن کچھ ایسے سوئے کہ پھر نہ جاگے، تھکے بھی ہم پھر جگا جگا کر. ابھی مبارک احمد کی عمر 8 سال کی تھی کہ شدید بیمار پڑ گئے. علاج ہو رہا تھا. حضرت مسیح موعود دن رات آپ کی تیمارداری میں مصروف رہتے اور بڑے درد سے آپ کے لیے دعائیں کرتے، مگر خدا تعالیٰ کا فیصلہ جاری ہو چکا تھا. 14 ستمبر کو الہام ہوا تھا، لا علاج ولا یحفظ، نہ علاج ہو سکے گا اور نہ اس کی کسی طرح سے حفاظت ہو سکے گی. تذکرہ صفحہ نمبر 618. ٹھیک 2 دن بعد یہ الہام پورا ہو گیا. مبارک احمد ابدی نیند سو گئے. تاریخ احمدیت میں لکھا ہے کہ جس وقت صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہونے لگے تو وہ سوئے ہوئے تھے. نمبر 3. برس تھے 8 اور کچھ مہینے کہ جب خدا نے اسے بلایا، بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر. جاں فدا کرنا، سیکریفائس لائف. اس شعر کے دوسرے مصرع کو غلطی سے 2 حصوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ طویل بہر کا ایک ہی مصرع ہے. یہ پیارا بچہ ابھی صرف 8 سال اور کچھ مہینوں کا تھا جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ گیا. آپ فرماتے ہیں، اے میرے دل و جان سے پیارے، تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر جس نے بلایا ہے وہ سب سے پیارا ہے، اس لیے اپنی جان اس کے حوالے کر دے. اسی نے تمہیں زندگی دی تھی، اب وہ مانگ رہا ہے تو اس کی رضا میں راضی رہتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے. آپ نے خود بھی انتہائی صبر سے بچے کو قبر کے حوالے کیا. صبر و رضا کا یہ نمونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عین عکس تھا.
جب آپ کی آخری عمر کی آخری اولاد بے حد لاڈلے صاحبزادے حضرت ابراہیم آپ کے وصال سے قریباً 1 سال پہلے وفات پا گئے، آپ نے بچے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب وَإِنَّا بِكَ یا ابراہیم لمحزونون۔ مسلم کتاب الفضائل باب رحمت الصبیان۔ آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، پر زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے، بے شک ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس عظیم سانحہ کے موقع پر فقط اتنا فرمایا، خدا تعالیٰ اتنی مدت سے ہم پر رحم کرتا آیا ہے، ہر طرح سے ہماری خواہش کے مطابق کام کرتا آیا ہے۔ اس نے 18 برس کے عرصے میں ہم کو طرح طرح کی خوشیاں پہنچائیں اور انعام و اکرام کیے، گویا کہ اپنی رضا پر ہماری رضا کو مقدم کر لیا۔ پھر اگر ایک دفعہ اس نے اپنی مرضی ہم کو منوانی چاہی تو کون سی بڑی بات ہے؟ اگر ہم باوجود اس قدر احسانات کے پھر بھی جزا فضا اور واویلا کریں تو ہمارے جیسا احسان فراموش کوئی نہ ہوگا۔ تشہیز الاذہان اکتوبر 1907 صفحہ نمبر 25۔ جا مبارک تجھے فردوس مبارک ہوئے۔ فردوس جنت، بہشت، خلد، پیراڈائز۔ یہ مصرع بھی لوح مزار پر کندہ ہے۔ حضرت مسلم موعود اپنے خطبہ عید الفطر فرمودہ 6 مئی 1924 قادیان میں فرماتے ہیں، حضرت صاحب نے جب دیکھا کہ مبارک احمد فوت ہو گیا ہے تو باوجود اتنی سخت محبت کے جو آپ کو اس کے ساتھ تھی، آپ نے اس کی وفات پر بالکل کسی قسم کی گھبراہٹ ظاہر نہ کی، اور لوگ آپ کی محبت کی وجہ سے جو آپ کو مبارک احمد کے ساتھ تھی خیال کرتے تھے کہ نامعلوم حضرت صاحب کی کیا حالت ہوگی، لیکن آپ بجائے رنج کرنے کے خوش نظر آتے تھے اور فرماتے تھے خدا کی پیشگوئی پوری ہوئی، اور آپ نے کس خوشی سے کہا جا مبارک تجھے فردوس مبارک ہوئے، اور اپنے دوستوں کو تسلی کے خطوط لکھے کہ فکر نہ کریں۔ خطبات محمود جلد اول صفحہ نمبر 122۔